ہم پہ ظلم کرتی ہے، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پہ ظلم کرتی ہے، ہم ہیں وہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، مستعمل ہو اے دری ہے ہم یارو، ہم سے رات حق پر بھی ہوش کھو کے چلتے ہیں، ہم تو خود پڑھتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، ہم تو خود پڑھتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں، آپ اور ہم کیا ہیں، کیا بے ساتھ اپنی ہے، آپ اور ہم کیا ہیں، کیا بے ساتھ اپنی ہے، نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سنبھلتے ہیں، نام مرتضیٰ لے کر انبیاء سنبھلتے ہیں، فکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا ہم نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا ہم نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں، دامن علی جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، دامن علی جن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ خدا رسیدہ بھی ہو کے ہاتھ ملتا ہے، وہ خدا رسیدہ بھی ہو کے ہاتھ ملتا ہے، آج لے کے جائے گا کچھ نہ کچھ کرم مانی، سائل علی بھی کیا خالی ہاتھ چلتے ہیں، سائل علی بھی کیا خالی ہاتھ چلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے آج سو میں پلتے ہیں، عونا لها في النوايا كل امن وغم شيء جديد عظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بهدايتك يا لي يا لي يا لي، اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول من يقتل في سبيل الله امواتا فالاعين حاضرین گرامی عزیزان محترم، اداکاران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اس
صلی علی محمد وعلی آج عراق میں پرتشدد ماحول ہے، یعنی کہ تمام مسلمان ایک طرف، یہودی اور سعودی ایک طرف، اور جو دکھتا ہے سلوات اس وقت پرتشدد ماحول ہے، مسلمان ایک طرف ہو چکے ہیں اور یہودی کے ساتھ سعودی ایک ہو چکا ہے۔ دیکھیں کہ اس وقت عراق میں 3 عراقی شہر دہشت گردیوں کے جھنڈے میں ہے، دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے، اور آغا سیستانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تمام جو عراق میں مسلمان ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں، جوشین ثقیل اور سورہ یاسین پڑھیں، جوشین ثقیل اور سورہ یاسین، یعنی کہ نہ صرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بلکہ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے روزے کی حفاظت کے لیے بھی پڑھیں، کیونکہ یہودی یہی چاہتے ہیں جو سعودی والے چاہتے ہیں، جس طرح جنت البقیع کا روزہ مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، اسی طرح آقا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی، لیکن امام وقت دیکھ رہا ہے اگر کربلا پر ایک بھی آگ آئی تو پھر خون کی ندیاں بہہ جائے گی، اگر ہماری کربلا پر ایک بھی حملہ ہوا، یہ سمجھ لینا ہر ظالم کی آفت آ گئی، اگر ہماری کربلا پر ایک بھی حملہ ہوا سمجھ لینا ہر ظالم کی آفت آ گئی، بھیج دے گا وارث حیدر کو پردے سے خدا، پھر نہ کہنا وقت سے پہلے قیامت آ گئی۔ سبحان اللہ، سلوات نبی کی اگر کربلا پہ ایک بھی حملہ ہوا، یہ سمجھ لینا ہر ظالم کی آفت آ گئی، بھیج دے گا وارث حیدر کو پردے سے خدا، پھر نہ کہنا کہ وقت سے پہلے قیامت آ گئی۔ عزیزان محترم، دعا کریے اور سب سے زیادہ دعا کریے کہ امام وقت کا ظہور ہو جائے، یہ روز روز کی آفتیں دور ہو جائیں، امام وقت کا ظہور ہو جائے۔ دیکھیے کہ کربلا میں 2 فورسز لڑ رہے ہیں، ایک تو مسلمان، عراقی مسلمان، ان کا ساتھ دینے والے ہیں ایران کے سولجرز، ایرانی آرمی، اور ساتھ عراقی فرنٹیئرز، اور سودان بھی ساتھ دے رہا ہے، اور یہاں پر ہے آئیسس اور سعودی کی آرمی، یہودی کی آرمی اور وہابیوں کی آرمی۔ وہابی یہودی کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ حزب اللہ نے یہودیوں کو ہرایا، لہذا اب یہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو کہ ایسے پرتشدد ماحول میں امام حسین کا پرچم اب بھی لہرا رہا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ ابھی تک عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا
آج بھی حسینیت کا پرچم ہے کھلا ہوا. سلوات مل کے پڑھیے محبت. اب بھی عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا آج بھی حسینیت کا پرچم ہے کھلا ہوا. لوگ دشمن چاہ رہے ہیں کہ حملہ ہو جائے، لیکن حضرت محترم غور فرمائے کہ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت فرمائی ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَقُولُ مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں زندہ رہتا ہے. وہ مرتا نہیں ہے زندہ رہتا ہے. جس طرح حسین زندہ ہے اسی طرح ہر شہید زندہ ہے. جس طرح حسین علیہ السلام کا ذکر باقی ہے اسی طرح ہر شہید کا ذکر باقی ہے. کربلا کی زمین، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی زمین کی خلقت سے پہلے کربلا کی سرزمین 24,000 سال پہلے کربلا کی سرزمین کا انعقاد کر دیا تھا. اور کربلا کی سرزمین جنت میں ویسے چمکے گی جیسے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے. کربلا کی سرزمین ویسے چمکے گی جیسے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے کیونکہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام سے جو شہداء شہید ہوئے ہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو جنت میں جائیں گے ان کی 1000 صفیں ہیں. جنت میں جو جائیں گے ان کی صفیں کتنی ہیں؟ 1000 ہیں. اس میں سے ایک صف نبیوں کی سفارش پر، ولیوں کی سفارش پر، رسولوں کی سفارش پر، نبیوں کی سفارش پر ایک صف والے جائیں گے. اور 999 صف والے کون ہوں گے؟ جسے امام حسین علیہ السلام سفارش کریں گے وہ 999 ہوں گے. یعنی نبیوں، ولیوں، وصیوں کے وسیلے سے، سفارش سے جو جائیں گے جنت میں وہ ایک صف والے ہوں گے اور 999 صف والے وہ ہوں گے جو حسین کی سفارش میں جائیں گے. یعنی کہ نبی 1,24,000 نبی ہیں، وہ ایک طرف ہے، آقا حسین ایک طرف ہے. دیکھیے حق باطل، سچ جھوٹ، کھرا کھوٹا، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ جاننے کے معاشرے میں کچھ میزان ہوتے ہیں، کچھ معیار ہوتے ہیں. میزان ہوتے ہیں، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے. اسی طرح دین کی سچائی، دین کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ معیار ہوتے ہیں، میزان ہوتے ہیں. تو دین کو کیسے پہچانا جائے، دین کے معیار کو کیسے جانا جائے، تو آپ کہیں گے قرآن مجید کے ذریعے سے جانا جائے گا. دین قرآن مجید کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. جو کوئی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے گی ہم اسے مان لیں گے. جو کوئی کتاب قرآن کے خلاف ہو جائے گی ہم اسے چھوڑ دیں گے. اور آپ سمجھ لیجئے جو کوئی کتاب قرآن کے ساتھ مل جائے ہم اسے مان لیتے ہیں. اب جملہ مجھے عرض کرنے دیں، جو کوئی بندہ آل محمد کے ساتھ مل جائے اسے بھی ہم مان لیتے ہیں. جو کوئی بندہ آل محمد کو چھوڑ دے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر قرآن مجید کے ساتھ کوئی کتاب ہو جائے، یہ حدیث ہے نا، اگر کوئی حدیث، کوئی روایت قرآن کے خلاف جائے تو اسے دیوار سے مار دو، اسے دیوار پہ مار دو، اسے چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو. تو سمجھ میں آیا جو کوئی قرآن کے خلاف جائے گا وہ روایت مردود ہو جائے گی، قرآن مظلوم ہو جائے گا، وہ روایت مردود ہو جائے گی. تو کوئی آل محمد کے خلاف جائے گا، آل محمد مظلوم ہو جائیں گے، وہ شخص مردود ہو جائے گا. ہم حقیقت کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حقیقت کو مانتے ہیں، ہم شخصیت کو نہیں مانتے. ہم حقیقت کو مانتے ہیں، شخصیت کو نہیں مانتے. دیکھیے کہ حقیقت ہمارے سامنے آئی،
حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. ہم نے محمد بن ابو بکر کو سردار مان لیا اور یہاں پہ سچائی سامنے آئی. نوح کے بیٹے پر لعنت فرما دی. حقیقت سامنے آئی. کالے رنگ کے بلال کو ہم نے مؤذن مان لیا. بلال کو مؤذن مان لیا. اور شخصیت سامنے آئی. ابو لہب پہ ہم نے لعنت کر دیا. حقیقت سامنے آئی. ہم نے ملعون یزید کے بیٹے معاویہ کو مانا. شخصیت سامنے آئی. ہم نے نوح کے بیٹے کنعان پر لعنت کی. حقیقت سامنے آئی. ہم نے یزید کی بیوی ہندہ کو مان لیا. ہم نے شخصیت سامنے آئی. حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اسد پر لعنت فرمائی. یعنی ہم حقیقت کو مانتے ہیں, ہم شخصیت کو نہیں مانتے ہیں. تمام دنیا کے لوگ طاقت کو حق مانتے ہیں. ہم صرف مسلمان ہیں جو حق کو طاقت مانتے ہیں. اور علی حق ہے. سلوات پڑھیے محمد. کبھی رسی گلے میں تو خیبر ہے ہاتھوں میں. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. کبھی رسی گلے میں تو کبھی خیبر ہے ہاتھوں میں. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. تقیہ کرنا بھی چاہوں تو میں کر نہ سکوں گا کہ مجھے چلتے پھرتے یا علی کہنے کی عادت ہے. تو دوستو دیکھیں کہ اگر کوئی کتاب قرآن کے خلاف جائے تو وہ مردود ہے. اگر کوئی انسان آل محمد کے خلاف جائے تو وہ بھی مردود ہے. اگر اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجیے, اب جو کوئی مطابق قرآن اور آل محمد ہوگا اسے ہم مانیں گے. جو کوئی مخالف آل محمد اور قرآن ہوگا اسے ہم چھوڑ دیں گے. جب وہ قرآن کو چھوڑ کر آل نبی کو چھوڑ کر وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہ رہ سکتے ہیں تو ہم ایسے رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر رحمت اللہ علیہ رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو ہے میرے دوستوں ایک مل کے بہترین سلوات کریے. اب جو کوئی قرآن کے فرمان کو نہ مانے تو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. جو کوئی آل محمد کے فرمان کو نہ مانے وہ بھی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. اگر کسی نے چوری کی قرآن کا حکم ہے ہاتھ کاٹ دو. اگر کسی نے قتل کیا قرآن کا حکم ہے اس کا قتل کر دو, اس کا قتل کر دو. اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا تو وہ ڈاکو کہلائے گا دنیا کی نظروں میں. اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا تو ڈاکو کہلائے گا دنیا کی نظر میں. اگر کسی نے دوسرے ملک پر حملہ ور ہو گیا, حملہ بول دیا, بچوں کو یتیم کیا, عورتوں کو بیوہ کیا, مسمار کر دیا تو کیا کہلائے گا دنیا کی نظر میں؟ ہاں میں نے اکثر کو طاقت لوگ دنیا کے لوگ طاقت والے کو حق سمجھتے ہیں لیکن ہم ہی وہ ہیں جو حق کو طاقت سمجھتے ہیں. طاقت سے, ظلم سے, زور سے اگر کوئی دوسرے ملک پر حملہ آور ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کرے, عورتوں کو بیوہ کرے, بچوں کو یتیم کرے اور خون بہا دے, خون کی ندیاں بہا دے تو دنیا والے اسے کہیں گے ذل اللہ, سر اللہ, سیف اللہ. لیکن ہم اسے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. سلوات مل کے پڑھیے محمد والے. اور دوستوں سمجھ میں آئے کہ عراق پر حملہ ور ہوئے ہیں, اپنی طاقت کا مشاہدہ کرا رہے ہیں لیکن اللہ کی لشکر کا طاقت کو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی لشکر کی طاقت کتنی ہے. مارو کے کتنے شہنگے عزادار بہت ہیں, اسلام پر مٹ جانے کو تیار بہت ہیں. کٹ جائے سر دیکھنا پھر بھی نہ جھکے گا, کٹ جائے سر دیکھنا پھر بھی نہ جھکے گا. روزے کو بچانے کو علمدار بہت ہے. اس بات سے شاید ابھی میرے مولا نہیں آئے کہ مولا جانتے ہیں کہ ان کے وفادار بہت ہیں. ہے پردہ غیبت میں میرا آج بھی مولا
دنیا میں جسیدی ابھی کردار بہت ہے، ہوش میں آ جاؤ تمہیں ہوش نہیں ہے، گھر میں ہمارے میسم میں تمار بہت ہے۔ بالکل بہترین سلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، قرآن بنا کیسے، نماز بنی کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ علامہ طاہری نعمت اللہ طاہری ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے، کم سن تھے، پیغمبر اسلام حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے اور نماز پڑھانا نیچے اتارا، کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھیے۔ جماعت نماز شروع ہو رہی ہے، رسول اللہ نے تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر، چاہا کہ حسین بھی اللہ اکبر کہہ دے، مولا نے نہیں کہا۔ دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، رسول نے چاہا میرا حسین بھی اللہ اکبر کہہ دے، حسین خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، حسین خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا، حسین خاموش رہے۔ پانچویں مرتبہ اللہ اکبر کہا، حسین خاموش رہے۔ چھٹی مرتبہ اللہ اکبر کہا، حسین خاموش رہے۔ جب ساتویں مرتبہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا۔ اب یہ کہا تکبیرۃ الافتتاح کا انعقاد ہوا، شریعت میں یہ ہو گیا کہ ہر نماز سے پہلے 7 مرتبہ جب تک آپ اللہ اکبر نہ کہہ لو گے، یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے، اللہ اکبر نہ کہہ لو گے تو آپ نماز نہیں شروع کرتے، آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ حسین علیہ السلام نے 7ویں مرتبہ اسی لیے کہا کہ وہ 7 میں سے ایک جو پہرے حسین وہ واجب ہوگا۔ اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے، حسین بچپنے میں اگر خاموش رہے تو نماز بنتی ہے، اور حسین بچپنے میں بول اٹھے تو قرآن بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، مل کر بہترین صلوات پڑھیے۔ میرا حسین بچپنے میں اگر خاموش رہے تو نماز بنتی ہے، اور حسین بچپنے میں بول اٹھے تو قرآن بنتا ہے۔ اب قرآن پہ عمل کرنا ہے تو حسین کے راستے پہ چلنا پڑے گا، حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تو آپ قرآن پہ عمل کریں گے۔ دیکھیے دوستو کہ اگر بیٹا باپ سے کم ہوتا ہے تو اسے کپوت کہتے ہیں، باپ کے برابر ہوتا ہے تو اسے پوت کہتے ہیں، اور باپ سے افضل ہوتا ہے تو اسے سپوت کہتے ہیں۔ باپ اگر ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹا ایک وقت کی نماز پڑھ کے سپوت بن سکتا ہے۔ باپ اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو بیٹا نماز تہجد پڑھ کے سپوت بن سکتا ہے۔ اب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ایک رکعت سے دوسرے رکعت تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے نا، تو اب حسین علیہ السلام کیا کرے کہ وہ سپوت بن جائے۔ مولا علی سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتے تھے، حسین علیہ السلام کیا کرے کہ وہ سپوت بنے۔ حسین علیہ السلام کی طرف سے آواز آئے گی کہ مولا علی سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتے تھے، میں سورج کو قریب بلا کے نماز پڑھوں گا۔ کربلا کی سرزمین تھی، تپتی ہوئی سرزمین، اور شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا، اگر تیرا حسین سورج کی حرارت پوری بکھیر دی جائے اور حسین سجدہ کرتے رہے تو میں مان لوں گا کہ حسین واقعی تیرا عاشق ہے، واقعی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور سورج نے اپنی حرارت دکھلائی، مچھلیوں نے دریا کی جو ہے سرحدیں چھوڑ دی، شیطان ملعون بھی بھاگ کھڑا ہوا، لیکن حسین علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور ارشاد فرمایا، علی اکبر کے سینے کے برچھی لگنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہو۔ علی اکبر کے سینے کو برچھی لگنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہوا کرتی۔
جبریل امین نے پروں کو بکھیر دیا، کہا کہ حسین میں حاضر ہوں۔ جبریل امین سے کہا ہے جبریل تم ہٹ جاؤ، یہ میرا خدا کا معاملہ ہے۔ جبریل نے پروں کو ہٹایا، حسین سجدے میں تھے اور سورج حرارت میں تھا۔ عزیزو آج ویسا دن آیا ہے کہ وہ آقا حسین ان کے روزے کی حفاظت پطرس کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے جب امام حسین شہید ہونے والے تھے تو پطرس نے آواز بلند کی کہ مجھے بال و پر آقا حسین نے عطا کیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور امام حسین کی حفاظت فرماؤں۔ اے خداوند عالم ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم کربلا معلی جائے، امام حسین کے روزے کی حفاظت کرے۔ اے امام وقت آپ کو واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، آپ کو واسطہ ہے فاطمہ زہرا کا، آپ کو واسطہ ہے عباس علمدار کا کہ آپ روزے امام حسین کی حفاظت فرمائے۔ اور دوستو امام حسین علیہ السلام کا روزہ مظلوم ہے جیسے میرا مولا مظلوم ہے۔ امام حسین کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ اور دیکھیں علی اکبر پر مصیبت اتنی پڑی کہ آپ کوئی مصیبت ہمیں مصیبت نہیں لگتی، آقا حسین فرماتے ہیں۔ اور ام لیلا فرماتی تھی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، مجھے میرے لال علی اکبر سے ملا دے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو پایا، علی اکبر کی زیارت کر لی، گویا نبی اللہ کی زیارت کر لی۔ ہاں دوستو علی اکبر بھی شہید ہو گئے، آقا حسین بھی شہید ہو گئے۔ مولا حسین نے شیری سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ اور جب قافلہ چلا ہے 11 محرم کو تو آگے نیزے پہ آقا حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں پیر پہنچنے تک قرآن پڑھتے تھے، تمہارا بیٹا لوگ نیزہ میں بھی قرآن پڑھے گا، کوئی زیان کا فتویٰ نہ لگائے، قرآن اور آل محمد ساتھ ساتھ ہے۔ زینب کے پردے کی طرف کوئی رخ نہ کرے، بالوں کی طرف کوئی رخ نہ کرے۔ زینب کا پردہ اتر چکا ہے، زینب کی چادر لٹ چکی ہے، کوئی بالوں کی طرف رخ نہ کرے۔ ایک سر تھا جو عباس علمدار کا سر جو نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا، عباس کا سر لوگ کے نیزہ پہ اس لیے سوار نہیں ہوتا کہ شمر جب سکینہ کو تماچا مارتا، سکینہ آواز دیتی چچا عباس جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو جب شیری کے گھر کے پاس یہ قافلہ پہنچا تو کوئی لوگ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، تو یہ یزیدی فوج رک گئی اور شیری کے گھرانے والوں سے کہا کہ آج کی رات کے تمام سر ہیں وہ آپ اپنے گھر میں رکھیے۔ شیری ماتم کرتی تھی کہ مولا حسین نے وعدہ کیا تھا آج تک نہیں آئے۔ ایک مرتبہ جب تمام سروں کو جمع کیا شیری کے گھر پر، بی بی زینب آئی، ام کلثوم آئی، اما فضا آئی، رباب آئی، لیلا آئی، فرماتی ہیں میں نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا لیکن حسین کو مجھے رونے نہیں دیا گیا۔ عزادارو آپ کا کوئی پابندی نہیں ہے رونے کی۔ ارے سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ماتم نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ کھلے ہیں۔ ارے جب سکینہ روئی ہے تو شمر نے تماچے مارے، تازیانے بردائے، زینب آ گئی، ارے میری سکینہ۔ اب شیری سے فرماتی ہے شہزادی زینب ہمیں گریہ کرنے دے، ہمیں ماتم کرنے دے۔ فرش عزا بچھایا، حسین کا ماتم کرنا ہے تو کس طرح کرے؟ اب آواز دیتی ہے اے عباس علمدار کے بھائی، تمام بیویاں گریہ کرتی ہیں، رونے کی آوازیں بلند ہیں، ام فروا بھی رو رہی ہے، ام لیلا بھی رو رہی ہے، رباب بھی رو رہی ہے۔ ام لیلا اسی لیے رو رہی کہ اکبر کے سینے میں برچی چھپ گئی، ارے ام فروا اسی لیے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے رونا شروع کیا ہے، عباس کے برادر، اے حسن کے برادر۔ شیرین نے آ کے کہتی ہے ان کے بھائی کے نام لے رہے ہیں، کوئی اور نام سے آپ گریہ کریے، یہ تو میرے آقا حسین کے بھائیوں کے نام ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ان کے بیٹوں کے نام لے کے آپ روئیے، ایک
مرتبہ فرمایا سی شہزادی زینب جو ہے ماتم کرتے جاتی ہیں، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ ایک مرتبہ شیری آتی ہے، ہاتھوں کو پکڑا، اے شہزادی زینب آپ ان کے بیٹے نام لے رہی جو میرے آقا حسین کے بیٹے ہیں، ان کے بہنوں کے نام لے کے روئیے۔ ایک مرتبہ کہے زینب کے بھائی، اے ام کلثوم کے بھائی، زینب کی چادر لٹ گئی، زینب نہ گیا عذاب میں گر گئی۔ شیرین آئی فرماتی ہے کہ تو میرے آقا حسین کی بہنوں کے نام ہے، کہا یہ تیرا جو سر ہے یہ حسین کا سر ہے، یہ تیری شہزادی زینب، وہ علی اکبر، وہ عباس کا سر۔ اللہ